ہمارے فورسز کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ وطن کی محبت میں باقیوں سے زیادہ بہتر کارکردگی رکھتے ہیں، تو اسی کی خاطر اقتدار بھی ہمیشہ کے لیے سنبھال لیں، امام مہدی آ کے خود واپس لے لیں گے، اس وقت تک کے لیے آپ دو صد خر کو اقتدار نہ دیں، جب وارث امامت آئے گا تو جس کے پاس ہوا وہ اسے لے لے گا اقتدار۔ اس وقت کے لیے پاکستان کو فوجی جمہوریت سے چلانا یہ تجویز ہے ہماری، ظاہر ہے پارلیمنٹ نہیں ہے، ایک عام گفتگو ہے، اور سیاسی گفتگو بھی نہیں کی میں نے، ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے اپنے ملکی مسائل کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو افسوسناک ہے اور دل دکھتا ہے اس کے اوپر اظہار کیا ہے، اپنی قوم کو آگاہ کرنے کے لیے، جوانوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اس کا حصہ مت بنو۔ 200 خر میں سے جس خر کے دم پکڑو گے نتیجہ ایک ہی ہے، 200 گدے ہیں، تو ہمارے لوگ یہ سوچتے ہیں، شیعہ یہ سوچتے ہیں کہ ان 200 گدوں میں سے ہمارا گدا کون سا ہے، ہمارے لیے کون سا گدا اللہ نے مختص کیا جس کی دم ہم نے پکڑنی ہے۔ اللہ نے گدے نہیں بنایا آپ کے لیے، شیطان نہیں بنایا آپ کی قیادت کے لیے، اللہ نے اولیاء بنائے ہیں آپ کی قیادت کے لیے، اللہ نے ائمہ بنائے ہیں آپ کی قیادت کے لیے، اللہ نے علماء بنائے ہیں، فقہاء بنائے ہیں آپ کی قیادت کے لیے، وہ آپ کو رہنمائی کر سکتے ہیں۔ 200 خر سے آپ کبھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ یوں نہیں ہے کہ ایک فاسد گمراہ ٹولے سے پاکستان چھڑا کر ایک فاسد تر ٹولے کے حوالے کر دیا جائے، یہ رائے حل نہیں ہے۔ اگر آپ نے امامت کا نظام نہیں لاگو کرنا، اللہ نے جو نظام سیاست بنایا ہے ولایت و امامت، اگر یہ نہیں آپ نے طے کر لیا ہے پاکستان میں کہ یہ نہیں چلنا، ظاہر امامیہ خود راضی نہیں ہے ابھی اس پر، جو امامت کے قائلین ہیں وہی امامت کے نظام پر راضی نہیں ہے، اس کا انکار ہے، منکر ہے، اول کافر بے، سب سے بڑے منکر تو یہ ہیں اس کے امامت کے نظام کے۔ تو اگر باقیوں نے بھی اور سب نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کا نظام پاکستان میں نہیں چلنا، علامہ اقبال نے جس نظام کی بات کی تھی وہ نہیں چلنا، نبی کا نظام، رسول اللہ کا نظام کرنا، تو پھر باقی نظاموں میں سے سب سے بہترین نظام نہ صدارتی جمہوریت ہے، نہ پارلیمانی جمہوریت ہے، نہ آمریت ہے۔ پاکستان کے حق میں، پاکستان کے موجودہ حالات اور حقائق کے تناظر میں قرآن و سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، پاکستان کے موجودہ حقائق اور قوم کی حالت اور سیاستدانوں کی حالت، اس کے حق میں سب سے بہترین نظام فوجی جمہوریت ہے۔ فوجی جمہوریت، یہ پہلے نہیں سنا ہوگا یہ لفظ آپ نے، یہ ابھی پکا لیں، یہ بھی جمہوریت کی ایک قسم ہے، فوجی جمہوریت۔ یعنی پاکستان میں عملی طور پر ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے اختیار میں ہے، ملک کا کنٹرول ان کے پاس ہے، سیاستدان یہی کچھ کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں۔ تو اگر اسٹیبلشمنٹ کے اختیار میں طاقت ہے، پاور ہے، تو انہیں آگے بڑھ کر اقتدار بھی لے لینا چاہیے اور ان سیاستدانوں سے ملک کو بچائیں۔ اقتدار لے کر مارشل لا نہ لگائیں، بلکہ یہی آئین پاکستان کا یہ لاگو کریں، اور جس طرح فوج کا چیف بغیر کسی جھگڑے کے، حلقہ بندیوں کے، فوج کے اندر ہی معیار کے مطابق سلیکٹ ہو جاتا ہے، ملک کا سربراہ بھی یا وہی ہو یا خود ایک قاعدہ بنا لے کہ ملک کا سربراہ بھی اسی طریقے سے سلیکٹ ہو جائے گا اور وہ پاکستان کا آئین 73 کا آئین نافذ کرے گا اور اس کے مطابق لوگوں کے حقوق دے گا، اور یہ کرپشن اور یہ دنگل اور یہ سارا، یہ جمہوریت کوئی مقدس گائے تو نہیں ہے، کتاب تو نہیں آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ بہت ساری دنیا کے ممالک، چین آپ کا سب سے بڑا دوست ہے، جمہوریت نہیں ہے، وہاں پر پارٹی جمہوریت ہے، پارٹی کی جمہوریت ہے، حکومت ہے۔ تو آپ فوجی جمہوریت پاکستان میں قائم کر لیں تاکہ ملک کو ان مسائل سے چھٹکارا ملے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہر نظام پاکستان میں نافذ کرو، جمہوریت نہ نافذ کرنا پارلیمانی، ورنہ تباہی ہو جائے گی۔ علامہ اقبال سے سنیں آج عدلیہ نے جو فیصلہ دیا اور موجودہ حالات پر علامہ اقبال کیا کہتے ہیں: متاع معنی بیگانے از دن فطرتن جوئی، اے بے خبر، اے غافل آدمی، تو معنی کی گران بہا چیز، جوہر پست لوگوں میں جا کر ڈھونڈ رہا ہے۔ مانوی چیزیں، معنی، معنویات کو تو کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ گھٹیا لوگوں میں، پست لوگوں کے اندر تو جا کر معنویات ڈھونڈ رہا ہے، اے بے خبر۔ موران، مور فارسی میں چونٹی کو کہتے ہیں، مور، موریانے، مور چونٹی، موریانے دیمک۔ موران شوخی طبع سلیمانی نمی آیت، چونٹیوں سے سلیمان نبی والی چیزیں نہیں کر سکتے، وہ جو سلیمان نبی کرتے تھے، پر حکومت، انسانوں پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، پہاڑوں پر حکومت، دریاؤں پر حکومت، اور وہ ایک اشارے سے تخت بلقیس اٹھا کے جا بجا کر دیتے تھے۔ یہ چونٹیوں سے اور دیمک سے توقع مت رکھ، اے بے خبر، اے نادان۔ متاع معنی بیگانے ز دن فطرتن جوئی، پست اور گھٹیا لوگوں سے تم معنویات کی توقع رکھتے ہو، سے اور چونٹیوں سے تم طبع سلیمانی کا تقاضا رکھتے ہو کہ وہ سلیمانی حکومت اور معجزے کریں گے۔ گریز از طرز جمہوری، یہ شعر حفظ کر لیں، یہ شعر حفظ کر لیں، اس کو سر میں پڑھیں تاکہ جلدی حفظ ہو جائے۔ سریں تو آپ کی ٹھیک ہیں، اچھی ہیں، اس پہ کیوں نہیں سر لگائی ابھی تک آپ نے؟ اس کی قوالی بھی ہونی چاہیے، اس کی نعت بھی ہونی چاہیے، اس کا نغمہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ پارلیمنٹ دروازے پر بھی بورڈ بنا کے لکھ دینا چاہیے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، میرا نہیں ہے۔ گریز از طرز جمہوری، غلام پختکاری شو، طرز جمہوری سے گریز کر، دور ہو، اجتناب کر، ہٹ جا طرز جمہوری،
نظام سے باز آ جا، گریز از طرز جمہوری، غلام پختکار شو، کسی رہبر فرزانہ، کسی رہبر پختکار کا پیروکار بن جا، کسی رہبر کا فرمانبر بن جا، اس کے پیچھے لگ جا. گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو کہ از مغز دو سادار انسانی نمی آیت. 200 گدے ایک پارلیمنٹ میں بیٹھ کر، ایک ہال میں 200 گدے مل کر بھی ایک انسان کے برابر نہیں سوچ سکتے، فیصلے نہیں کر سکتے، اقدام نہیں کر سکتے. 200 گدے ایک جگہ پر بیٹھ کر. جمہوریت علامہ اقبال کے نزدیک کس چیز کا نام ہے؟ 200 گدوں کی اسمبلی، اور ان سے توقع رکھنا کہ یہ انسانی فیصلے کریں گے، انسانی کام کریں گے. کہ از مغز دو صد خر، 200 گدوں کی یہ اسمبلی، کار انسانی نمی آیت، ان سے ایک انسان کے برابر بھی کام نہیں ہو سکتا. اس لیے گریز از طرز جمہوری. اور آج ثابت ہو گیا آپ پر کہ اسی پارلیمنٹ میں 30 سیکنڈ لگے کل. ڈپٹی اسپیکر آیا، اس کے سامنے پرچی رکھی ہوئی تھی، اس نے 30 سیکنڈ میں پڑھی یہ خط سازش ہے، تحریک عدم اعتماد سازش ہے، سازش کے مطابق یہ تحریک عدم اعتماد میں آرٹیکل فلاں 5 کے تحت مسترد کرتا ہوں، اسمبلی کا اجلاس ختم. کل 30 منٹ کاروائی ہوئی. یہ پارلیمنٹ ہے. 30 سیکنڈ، 30 منٹ نہیں، 30 سیکنڈ، 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوا. 1 منٹ سے کم عرصے میں ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہو گیا، ایک شخص نے کر دیا. وہ یہ 200 خر اس طرح ملک چلائیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 200 خر سے، شر سے ملک کو بچائیں. اور اگر ایسے ہی چلانا ہے ملک تو کم از کم جن کو ملک سے ہمدردی ہے ان کے پاس ہونا چاہیے. ہمارے فورسز کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ وطن کی محبت میں باقیوں سے زیادہ بہتر کارکردگی رکھتے ہیں. تو اسی کی خاطر اقتدار بھی ہمیشہ کے لیے سنبھال لیں. امام مہدی آ کے خود واپس لے لیں گے. اس وقت تک کے لیے آپ 200 خر کو اقتدار نہ دیں. جب وارث امامت آئے گا تو جس کے پاس ہوا وہ اسے لے لے گا اقتدار. اس وقت کے لیے پاکستان کو فوجی جمہوریت سے چلانا یہ تجویز ہے ہماری. ظاہر ہے پارلیمنٹ نہیں ہے، ایک عام گفتگو ہے، اور سیاسی گفتگو بھی نہیں کی میں نے. ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے اپنے ملکی مسائل کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو افسوسناک ہے اور دل دکھتا ہے اس کے اوپر اظہار کیا ہے، اپنی قوم کو آگاہ کرنے کے لیے، جوانوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اس کا حصہ مت بنو. 200 خر میں سے جس خر کی دم پکڑو گے نتیجہ ایک ہی ہے. 200 گدے ہیں تو ہمارے لوگ یہ سوچتے ہیں، شیعہ یہ سوچتے ہیں کہ ان 200 گدوں میں سے ہمارا گدا کون سا ہے، ہمارے لیے کون سا گدا اللہ نے مختص کیا جس کی دم ہم نے پکڑنی ہے. اللہ نے گدے نہیں بنایا آپ کے لیے، شیطان نہیں بنایا آپ کی قیادت کے لیے. اللہ نے اولیاء بنائے ہیں آپ کی قیادت کے لیے، اللہ نے ائمہ بنائے ہیں آپ کی قیادت کے لیے، اللہ نے علماء بنائے ہیں، فقہاء بنائے ہیں آپ کی قیادت کے لیے. وہ آپ کو رہنمائی کر سکتے ہیں. 200 خر سے آپ کبھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. متحمل نہیں ہو سکتے اب کہ اب کوئی شہید حسینی کسی سقیفہ کی زد میں آئے. اگر آپ کے دل میں یہ مغالطہ ہے کہ آپ اس ماجرا کو تکرار کریں گے تو بھول جائیں اس بات کو. ہم آج کے حسینی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. شہید حسینی زندہ ہے، مانوی لحاظ سے بھی زندہ ہے اور فزیکلی بھی. اللہ نے ایک اور شہید حسینی دیا ہے. ہمیں چاہیے وہ لوگ کہ جنہوں نے شہید حسینی کو تنہا کیا اور جن کے بارے میں رہبر کبیر نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی ذمہ داری پوری کرتے تو شہید حسینی ہمارے درمیان موجود ہوتے. آج پھر ایک عارف اور عالم اگر ملا ہے اور آپ کی پھر وہی والی رگ پھڑک اٹھی ہے، بجائے ساتھ دینے کے آپ چپ تھے. قوم کی زبان کوئی نہیں تھی تو اگر زبان ملی ہے تو زبان کو بولنے دو. اگر خود کچھ نہیں کیا تو کسی اور کو تو کرنے دو. مکتب آل محمد علیہ السلام کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ اگر دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو ساتھ دو، مزاحم مت بنو. اور بالاخص بات یہ کہ جو دوسرا نقطہ عرض کیا ہے کہ شہید حسینی کے ساتھ جو کچھ ہوا اور وہی کچھ آپ حسینی ثانی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، بھول جاؤ اس بات کو. اب وہ دن گئے کہ جب آپ کی امامیں اور ابائیں اور کبائیں دیکھ کر لوگ ہاتھ چومتے تھے. اب لوگ صرف ہاتھ نہیں چومیں گے، آپ کا ہاتھ پکڑ کے پوچھیں گے کہ جب غالی اور نصیری کفر اور شرک بکتے رہے آپ کی رگے شریعت نہیں پھٹکی اور ملت کی اکثریت کو شہادت کے بعد بھی نہیں پتا چلا کہ امریکہ، اسرائیل، لشکر سفیان، ان کے علاوہ اور کس کس کا ہاتھ تھا اس مرد کو آزردہ کرنے میں. اور ایک دوسرے مرد نے آ کے بتایا کہ اس پہلے مظلوم مرد کے ساتھ ہوا کیا. سقیفہ پہ شکوہ کرنے والوں، سقیفہ اگر عرب میں سقیفہ ہے اور اگر وہی رویے پاکستان میں ہو تو وہ سقیفہ نہیں ہے. جب منبر پر شرک اور کفر بولا گیا آپ نہیں بولے،
यकीनन हम जानना चाहेंगे कि शहीद हुसैनी के लिए सकीफा किसने सजाया, ताकि लोग क़यादत के अदब और क़यादत के एहतराम के धोखे में ना रहें और उन्हें पता चले कि कौन फसल समझ के उन्हें बेच रहा है, कौन उन्हें कैश करवा रहा है और कौन रहनुमाई कर रहा है। और जब कोई तवज्जो दिलाता है तो आप सीख पा हो जाते हैं, मुतहम्मिल नहीं हो सकते अब कि अब कोई शहीद हुसैनी किसी सकीफा की जद में आए।